اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ بقرہ۔ سورۃ بقرہ کے فضائل۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، بقرہ قرآن کا قرآن ہے اور اس کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش کے تلے سے نازل ہوئی اور اس صورت میں شامل کی گئی ہے۔ سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت طلبی کے لیے پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اس صورت کو مرنے والوں کے سامنے پڑھا کر مسند احمد اس حدیث کی سند میں ایک جگہ عین رجل ہے تو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس سے مراد کون ہے، لیکن مسند احمدی کی دوسری روایت میں اس کا نام ابو عثمان آیا ہے۔ یہ حدیث اسی طرح ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ ترمذی کی ایک ضعیف سند والی حدیث ہے کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن پاک کی بلندی سورۃ بقرہ ہے۔ اس صورت میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ مسند احمدی، صحیح مسلم، ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے کہ اپنے گھر کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ امام ترمذی اسے حسن صحیح بتلاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس حدیث کے ایک راوی کو امام یحییٰ بن معین ثقلہ بتلاتے ہیں، لیکن امام احمد وغیرہ ان کی حدیث کو منکر کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کا قول منقول ہے۔ اسے نسائی نے الیوم العلیہ میں اور حاکم نے مستدرک میں روایت کی ہے اور اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ ابن مردویہ میں ہے کہ حضور نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ پیر پر پیر چڑھائے پڑھتا چلا جائے لیکن سورۃ بقرہ نہ پڑھے۔ سنو، جس گھر میں یہ مبارک سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ سب گھروں کو بدترین اور ذلیل ترین گھر وہ ہے جس میں اس کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ امام نسائی نے اليوم واللیلہ میں بھی اس وارات کیا ہے۔ مسند داری میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان کو مارتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے اور قرآن کی اونچائی سورۃ بقرہ ہے۔ ہر چیز کا ماثر ہوتا ہے اور قرآن کا محاصر مفصل صورتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص سورۃ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں اور آیت الکرسی اور 2 آیتیں اس کے بعد کی اور 3 آیتیں سب سے آخر کی، یہ سب 10 آیتیں رات کے وقت پڑھ لے، اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جا سکتا اور اسے اور اس کے گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز ستا نہیں سکتی۔ یہ آیتیں مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن بھی دور ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، قرآن کی بلندی سورۃ بقرہ ہے۔ جو شخص رات کے وقت اسے اپنے گھر میں پڑھے 3 راتوں تک شیطان اس گھر میں نہیں جا سکتا، اور دن کو اگر گھر میں پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ طبرانی، ابن حبان، ابن مردویہ، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر ایک جگہ بھیجا اور اس کی سرداری آپ نے انہیں دی جنہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے سورۃ بقرہ یاد ہے۔ اس وقت ایک شریف شخص نے کہا، میں بھی اسے یاد کر لیتا لیکن ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس پر عمل نہ کر سکوں۔ حضور نے فرمایا، قرآن سیکھو، قرآن پڑھو۔ جو شخص اسے سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بھرا ہو برتن جس کی خوشبو ہر طرح مہک رہی ہے، اسے سیکھے ہوئے سو جانے والے کی مثال اس برتن کی سی ہے جس میں مشک تو بھرا ہوا ہے لیکن اوپر سے منہ بند کر دیا گیا ہے۔ امام ترمذی اس حسن کہتے ہیں اور مرسل روایت بھی ہے، واللہ علم۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضور اسیر بن حضیر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رات کو سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ ان کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا اس نے اچھلنے کودنا اور بتکنا شروع کیا۔ آپ نے قرت چھوڑ دی، گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے بھی پھر بتکنا شروع کیا دیا۔ آپ نے پھر پڑھنا موقف کیا، گھوڑا ابھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تیسری مرتبہ یہی ہوا، چونکہ اس کے صاحبزادے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے، اس لیے ڈر معلوم ہوا کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ آ جائے۔ قرآن کا پڑھنا بند کر کے اسے اٹھا لیا، آسمان کی طرف دیکھا کہ جانوروں کے بتکنے کی کیا وجہ ہے۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ سنتے جاتے فرماتے جاتے ہیں، اسید پڑھتے چلے جاؤ۔ حضرت اسید نے کہا، حضور تیسری مرتبہ کے بعد تو یحییٰ کی وجہ سے میں نے پڑھنا بالکل بند کر دیا۔ اب جو کا اٹھے تو دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سایہ دار برب کی طرح ہے اور اس میں چراغوں کی طرح کی روشنی ہے، بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کو اٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھنا موقف نہ کرتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا، کسی سے نہ چھپتے۔ یہ حدیث کئی کتابوں میں کئی سندوں کے ساتھ موجود ہے، واللہ علم۔ اس کے قریب واقع حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کا ہے
کہ ایک مرتبہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ گزشتہ رات ہم نے دیکھا ساری رات حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کا گھر نور کا بقا بنا رہا اور چمکدار روشن چراغوں سے جگمگاتا رہا۔ حضور نے فرمایا شاید انہوں نے رات کو سورۃ بقرہ پڑھی ہوگی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سچ ہے، رات کو میں سورۃ بقرہ کی تلاوت میں مشغول تھا۔ اس کی اسناد تو بہت عمدہ ہے مگر اس میں ابہام ہے اور یہ مرسل بھی ہے، واللہ علم۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ بقرہ سیکھو، اس کو حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد فرمایا سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والے پر صاحبان یا بادل یا پرندوں کی جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایہ کریں گی۔ قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو دیکھے گا کہ ایک نوجوان نورانی چہرے والا شخص اس کے پاس کھڑا ہوا، کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ یہ کہے گا نہیں، تو وہ جواب دے گا میں قرآن ہوں جس نے دن کو تجھے بھوکا پیاسا رکھا تھا اور راتوں کو بستر سے دور بیدار رکھا تھا۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں۔ اب اس کے رہنے کے لیے سلطنت داہنے ہاتھ میں دی جائے گی اور ہمیشہ کے فائدے اس کے بائیں ہاتھ میں، اس کے سر پر وقار عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ اس کے ماں باپ کو دو ایسے عمدہ قیمتی حلے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت کے سامنے ہچ ہوگی۔ وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ آخر اس رحم و کرم اور اس انعام اور اکرام کی کیا وجہ ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے تم پر یہ نعمت انعام کی گئی ہے۔ پھر اسے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتے جا، چنانچہ وہ پڑھتا جائے گا اور درجے چڑھتا جائے گا، اور خواہ تیل سے پڑھے یا بے ترتیل۔ ابن ماجہ میں بھی اس حدیث کا بعض حصہ مروی ہے، اس کی اسناد حسن ہے اور شرط مسلم یہ ہے کہ اس کے راوی بشیر ابن مہاجر سے امام مسلم بھی روایت لیتے ہیں اور امام ابن معین اسے ثقہ کہتے ہیں۔ نسائی کا قول ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں امام احمد اسے منکر حدیث بتلاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے تلاش کی تو دیکھا کہ وہ عجب عجب حدیثیں لاتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اس کے بعض حدیثوں سے اختلاف کیا جاتا ہے۔ ابو حاتم رازی کا فیصلہ ہے کہ اس کی حدیثیں لکھی جاتی ہیں لیکن ان سے دلیل نہیں پکڑی جاتی سکتی۔ ابن عادی کا قول ہے کہ ان کی ایسی روایتیں بھی ہیں جن کی مطابقت نہیں کی جاتی۔ دارقطنی فرماتے ہیں یہ قوی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس روایت کے بعض مضمون دوسری سندوں سے بھی آئے ہیں۔ مسند احمد میں ہے قرآن پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ دو نورانی صورتیں بقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی کہ گویا یہ دو صاحبان ہیں یا دو ابر ہیں یا پھر کھولے پرندے کی دو جماعتیں ہیں، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے خدا تعالیٰ سے سفارش کریں گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے، اس کی طاقت باطل والوں کو نہیں۔ صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے قرآن پڑھنے والوں کو قیامت کے دن بلوایا جائے گا، آگے آگے سورۃ بقرہ اور سورۃ عمران ہوں گی، بادل کی طرح یا سایہ اور صاحبان کی طرح یا پر کھولے پرندوں کے جھرمٹ کی طرح، یہ دونوں پروردگار سے ڈٹ کر سفارش کریں گی۔ مسلم اور ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے۔ امام ترمذی اسے حسن غریب کہتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنی نماز میں سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھی، اس کے فارغ ہونے کے بعد حضرت قعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان میں خدا کا وہ نام ہے کہ اس نام کے ساتھ جب کبھی اسے پکارا جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ اب اس شخص نے حضرت قعب رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ مجھے بتلائیں وہ نام کون سا ہے۔ حضرت قعب نے اس سے انکار کیا اور فرمایا اگر میں بتا دوں تو خوف ہے کہ کہیں تم اس نام کی برکت سے ایسی دعا نہ مانگ لو جو میری اور تیری ہلاکت کا سبب بن جائے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں تمہارے بھائی کو خواب میں دکھلایا گیا کہ گویا لوگ ایک بلند و بالا پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر دوسرے سب درخت ہیں اور ان میں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ کیا تم میں کوئی سورۃ بقرہ کا پڑھنے والا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی سورۃ آل عمران کا پڑھنے والا ہے؟ جب کوئی کہتا ہے کہ ہاں تو وہ دونوں درخت اپنے پھلوں سمیت اس کی طرف جھک جاتے ہیں اور یہ اس کی شاخوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اسے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت امام داؤد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قرآن پڑھے ہوئے شخص نے اپنے پڑوسی کو مار ڈالا، پھر قصاص میں وہ بھی مارا گیا، پس قرآن کریم ایک ایک سورت ہو کر اس سے الگ ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ اس کے پاس سورۃ عمران اور سورۃ بقرہ رہ گئی۔ ایک جمعے کے بعد سورۃ آل عمران چلی گئی، پھر ایک جمعہ گزرا تو آواز آئی کہ میری باتیں نہیں بدلا کرتے اور میں اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا، چنانچہ یہ مبارک سورت یعنی سورۃ بقرہ بھی
اس سے الگ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں اس کی طرح سے بلاؤ عذابوں کی اور بنی رہیں اور اس کے قبر میں اس کے درجوئی کرتی رہیں، اور سب سے آخر اس کے گناہوں کی زیادتی کے سبب ان کی سفارش بھی نہ چلی۔ یزید بن اسود بجرسی کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کو دن میں پڑھنے والا دن بھر میں نفاق سے برائی رہتا ہے، اور رات کو پڑھنے والا ساری رات نفاق سے بری رہتا ہے۔ خود حضرت یزید ابن معمول وظیفہ قرآن کے علاوہ ان دونوں صورتوں کو صبح شام پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص ان دونوں صورتوں کو رات پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ فرما برداروں میں شمار ہوگا۔ اس کی سند منقطع ہے۔ صحیح میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ایک رکعت میں پڑھا۔ 7 لمبی صورتوں کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 7 لمبی صورتوں کو توراۃ کی جگہ دیا گیا ہے وہاں، اور انجیل کی جگہ مجھ کو 200 آیتیں والی صورتیں ملی ہیں، اور زبور کی قائم مقام مجھ کو 200 سے کم آیتیں والی صورتیں دی گئی ہیں، اور پھر مجھے فضیلت میں خاص صورت قاف سے لے کر آخر تک کی صورتیں ملی ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے، اور اس کے ایک راوی سعید بن ابو بشیر کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابو عبیدہ نے اسے دوسری سند سے بھی نقل کیا ہے، واللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو شخص ان 7 صورتوں کو حاصل کر لے وہ بہت بڑا عالم ہے۔ یہ روایت بھی غریب ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے ایک لشکر بھیجا اور ان کا امیر انہیں بنایا جنہیں سورۃ بقرہ یاد تھی، حالانکہ وہ ان سب میں چھوٹی عمر کے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ کی تفسیر میں بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی 7 صورتیں ہیں: سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ مائدہ، سورۃ انعام، سورۃ اعراف، سورۃ یونس۔ حضرت مجاہد، مخحول، عطیہ بن قیس، ابو محمد فارسی، شدد بن اویس، یحییٰ بن حارث زمعی سے بھی یہی منقول ہے۔ فصل، مقام نزول اور مزید معلومات۔ سورۃ بقرہ ساری کی ساری مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور شروع جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، البتہ اس کی ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ یہ سب سے آخر نازل شدہ بتلائی جاتی ہے، یعنی قرآن کریم میں سب سے آخر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ نازل بعد میں ہوئی ہو، لیکن اس میں ہے۔ اور اسی طرح سورۃ کی حرمت کی آیتیں بھی آخر میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت خالد بن معدان سورۃ بقرہ کو فسطاط القرآن یعنی قرآن کا خیمہ کہا کرتے تھے۔ بعض علماء کا فرمان ہے کہ اس میں 1000 خبریں ہیں اور 1000 حکم ہیں اور 1000 کاموں سے ممانعت ہے۔ اس کی آیتیں 287 ہیں، اس کی کلمات 6121 ہیں، اس کے حروف 25,500 ہیں، واللہ۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ سورت مدنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور بہت سے ائمہ علماء اور مفسرین سے بھی بلا خلاف یہی مروی ہے۔ ابن مردویہ کی ایک حدیث میں ہے کہ سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء وغیرہ نہ کہا کرو، بلکہ یوں کہا کرو وہ صورتیں جس میں بقرہ کا ذکر ہے، وہ صورت جس میں آل عمران کا بیان ہے، اور اس طرح قرآن کی سب صورتوں کے نام لیا کرو۔ لیکن یہ حدیث غریب ہے، بلکہ اس کا فرمان رسول اللہ ہونا ہی صحیح نہیں۔ اس کے راوی عیسی بن میمون ابو سلمہ خواص ضعیف ہیں، ان کی روایت سے سند نہیں لی جا سکتی۔ اس کے برخلاف صحیح میں سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بطن وادی سے شیطان پر کنکر پھینکنے، بیت اللہ ان کی بائیں جانب تھا اور منی دائیں طرف، اور فرمایا اسی جگہ سے کنکر پھینکنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر سورۃ بقرہ اتری ہے۔ وہ اس حدیث سے صاف ثابت ہو گیا ہے کہ سورۃ بقرہ وغیرہ کہنا جائز ہے، لیکن مزید سنیں ابن مردویہ میں ہے کہ جب حضرت نے اپنے اصحاب میں کچھ سستی دیکھی تو انہیں یا اصحاب سورۃ بقرہ تو کہہ کر پکارا۔ غالباً یہ غزوہ حسنین والے دن کا ذکر ہے، جب لشکر کے قدم اکھڑ گئے تھے۔ حضور کے حکم سے حضرت عباس نے انہیں درخت والوں یعنی اے بیت الرضوان کرنے والوں اور اے سورۃ بقرہ والوں کہہ کر پکارا تھا، تاکہ انہیں خوشی اور دلیری پیدا ہو۔ چنانچہ اس آواز کے ساتھ ہی صحابہ ہر طرف سے دوڑ پڑے۔ مسلمہ جس نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کے ساتھ لڑنے کے وقت جب قبلہ بنو حنیفہ کے چہرہ دستین نے پریشان کر دیا اور قدم ڈگمگا گئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح لوگوں کو یا اصحاب سورۃ البقرہ یعنی اے سورۃ بقرہ والو، اس آواز پر سب کے سب جمع ہو گئے اور جم کر لڑے، یہاں تک کہ ان مردوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کو فتح دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے سب صحابہ سے خوش ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ ہر معنی اور تشریح۔ الف لام میم،
جیسے حروف مقطوعات ہیں جو صورتوں کے اول میں آئے ہیں، ان کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض وہ کہتے ہیں ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں، اس لیے وہ ان حروف کی کوئی تفسیر نہیں کرتے۔ قرطبی نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہی نقل کیا ہے۔ امن شعبی، سفیان سوری، ربیع بن حشیم رحم اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ابو حاتم بن حبان کو بھی اسی سے اتفاق ہے۔ بعض لوگ ان حروف کی تفسیر بھی کرتے ہیں لیکن ان کی تفسیر میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں یہ صورتوں کے نام ہیں۔ علامہ ابو القاسم محمد بن عمز مشری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اکثر لوگ کا اسی پر اتفاق ہے۔ سیبویہ نے بھی کہا ہے اور اس کی دلیل صحیح کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن صبح کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور الف لام تعالی الانسان پڑھتے تھے۔ حضرت ماجد فرماتے ہیں الف لام میم اور ہا میم اور الف لام میم صاد اور سواد یہ سب صورتوں کی ابتدا ہے جن سے یہ صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ انہی سے یہ بھی منقول ہے کہ الف لام میم قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت قتادہ اور حضرت زید بن اسلم کا قول بھی یہی ہے اور شاید اس قول کا مطلب بھی وہی ہے جو حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ صورتوں کے نام ہیں اس لیے کہ ہر صورت کو قرآن کہہ سکتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے قرآن کا نام الف لام میم صاد ہو، کیونکہ جب کوئی شخص کہے کہ میں نے سورۃ الف لام میم صاد پڑھی تو ظاہر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے سورۃ اعراف پڑھی، نہ کہ پورا قرآن۔ واللہ علم۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ حضرت شعیب، اسلم بن عبداللہ، اسماعیل بن عبد الرحمن صدی کبیرہ یہی کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ الف لام میم اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے، اور روایت میں ہے کہ ہا میم توسین اور الف لام میم یہ سب اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ہیں۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس دونوں سے یہ مروی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اور اس کا نام بھی ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں یہ قسم ہے۔ ابن عباس سے بھی یہ مروی ہے کہ اس کے معنی ہیں ان اللہ عالم، یعنی میں ہی ہوں اللہ زیادہ جاننے والا۔ حضرت سعید بن جبیر سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے الگ الگ حروف ہیں۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 حروف الف اور لام اور میم 29 حرفوں میں سے ہیں جو تمام زبانوں میں آتے ہیں۔ ان میں سے ہر حروف اللہ تعالیٰ کے ایک نام کا شروع کا حرف ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے بلاغہ ہے، اور اس میں قوم کی مدت اور اس کے وقت کا بیان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعجب کرنے پر کہا گیا تھا کہ وہ لوگ کیسے کفر کریں گے، ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اس کی روزیوں میں وہ پڑھتے ہیں۔ الف سے اللہ کا نام شروع ہوتا ہے اور لام سے اس کا نام لطیف شروع ہوتا ہے اور معین سے اس کا نام مجید شروع ہوتا ہے، اور الف سے مراد اعلیٰ یعنی نعمتیں ہیں، اور لام سے مراد اللہ تعالیٰ کے لطف ہیں، اور میم سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجد یعنی بزرگی ہے۔ الف سے مراد 1 سال ہے، لام سے 3 سال اور میم سے 40 سال۔ ابن ابی حاتم۔ امام ابن جریر نے اس سے مختلف اقوال میں تطبیق دی ہے، یعنی ثابت کیا ہے کہ ان میں ایسا اختلاف نہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتا ہے یہ صورتوں کے نام بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے نام بھی، صورتوں کے شروع کے الفاظ بھی ہوں، اور ان میں سے ہر حرف سے خدا تعالیٰ کے ایک نام کی طرف اشارہ اور اس کی صفتوں کی طرف اور مدت وغیرہ کی طرف بھی ہوں۔ ایک لفظ کئی معنوں میں آتا ہے، جیسے لفظ امہت کہ اس کے ایک معنی ہے دین، جیسے قرآن میں ہے ان وجنا ابنان علی الامد، ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس دین پر پایا۔ دوسرے معنی ہیں خدا کا اطاعت گزار بندہ ہے، جیسے فرمایا ان ابراہیم کان امت، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار اور مخلص بندے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تیسرے معنی ہیں جماعت، جیسے فرمایا وجد علیہ امات، یعنی ایک جماعت کو اس کنویں پر پانی پلاتے ہوئے پایا۔ اور جگہ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یعنی ہم نے ہر جماعت میں کوئی رسول یقیناً بھیجا۔ چوتھے معنی ہیں مدت اور زمانے فرمان ہے وَادَّخَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، یعنی ایک مدت کے بعد اسے یاد آیا۔ پس جس طرح یہاں ایک لفظ کے کئی معنی ہوئے، اسی طرح ممکن ہے کہ ان حروف مقطع کے بھی کئی معنی ہوں۔ امام ابن جریر کے اس فرمان پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابو عالیہ نے جو تفسیر کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لفظ ایک ساتھ ایک ہی جگہ ان سب معنوں میں ہے، اور لفظ امت وغیرہ جو کوئی
کئی معنی میں آتے ہیں، جنہیں اصطلاح میں الفاظ مشترکہ کہتے ہیں۔ ان کے معنی ہوتے ہیں جو عبارت کے قرینے سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی جگہ سب کے سب معنی مراد نہیں ہوتے، اور سب کو ایک ہی جگہ محمول کرنے کے مسئلے میں علماء اصول کا بڑا اختلاف ہے، اور ہمارے تفسیری موضوع سے اس کا بیان خارج ہے۔ واللہ دوسرا یہ کہ امت وغیرہ الفاظ کے معنی ہیں بہت سارے ہیں، اور یہ الفاظ اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ بندش کلام اور نشست الفاظ سے ایک معنی ٹھیک بیٹھ جاتا ہے۔ ایک حروف کی دلالت ایک ایسے نام پر ممکن ہے جو دوسرے ایسے نام پر بھی دلالت کرتا ہو، اور ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہ ہو، نہ تو مقدمے معنی سے، نہ ضمیر دینے سے، نہ واضح کے اعتبار سے، اور نہ کسی اعتبار سے۔ ایسی بات علمی طور پر تو نہیں سمجھی جا سکتی، البتہ اگر منقول ہو تو اور بات ہے، لیکن یہاں اختلاف ہے، اجماع نہیں ہے، اس لیے یہ فیصلہ قابل غور ہے۔ اب بعض اشعار عرب کے جو اس بات کی دلیل میں پیش کیے جاتے ہیں، ایک کلمے کو بیان کرنے کے لیے صرف ایک کا پہلا حروف بول دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن ان شعروں میں خود عبارت ایسی ہوتی ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے۔ ایک حروف کے بولتے ہی پورا کلمہ سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا بھی نہیں، واللہ علم۔ قرطبی کہتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ جو مسلمان قتل پر آدھے کلمے سے بھی مدد کرے، مطلب یہ ہے کہ قتل پورا نہ کہے بلکہ صرف قف کہے۔ مجاہد کہتے ہیں سورتوں کے شروع میں جو حروف ہیں، مثلا قاف، صاد، ح، میم، طا، سین، میم، الف، لام، را وغیرہ، یہ سب حروف حجہ ہیں۔ بعض عربی داں کہتے ہیں کہ یہ حروف الگ الگ جو 88 ہیں، ان میں سے چند ذکر کر کے باقی کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ میرا بیٹا اب تحسین لکھتا ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام 28 حروف لکھتا ہے، لیکن ابتدا کے چند حروف ذکر کر دی، باقی کو چھوڑ دیا۔ صورتوں کے شروع میں اس طرح کے کل 14 حروف آئے ہیں، الف، لام، میم، صاد، ر، قاف، ح، ی، عین، طا، سین، ح، قاف، نون۔ ان سب کو اگر ملا لیا جائے تو یہ عبارت بنتی ہے نصح حکیم قاتم لا حنصر۔ تعداد کے لحاظ سے یہ حروف 14 ہیں اور جملہ حروف 28 ہیں، اس لیے یہ آدھے ہوئے جو حروف بیان کیے گئے ہیں ان سے جو نہیں لائے گئے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور یہ تصریح ہے۔ ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ جتنی قسم کے حروف تھے اتنی قسمیں باعتبار اکثریت کے ان میں سے آ گئیں، یعنی محمد مجور وغیرہ۔ سبحان اللہ، ہر چیز میں اس مالک کی حکمت نظر آتی ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ خدا کا کلام لغویوں بےہودہ اور بیکار اور بے معنی الفاظ سے پاک ہے۔ جو جاہل لوگ کہتے ہیں کہ سرے سے ان حروف کے کچھ معنی ہی نہیں، وہ بالکل خطا پر ہیں۔ اس کے کچھ نہ کچھ معنی یقیناً ہیں۔ اگر نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معنی کچھ ثابت ہوں تو ہم وہ معنی کریں گے اور سمجھیں گے، ورنہ جہاں کہیں حضور نے کچھ معنی بیان نہیں کیے ہم بھی نہ کریں گے اور ایمان لائیں گے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ حضور سے تو اس میں ہمیں کچھ نہیں ملا، اور علماء کا اس میں بے حد اختلاف ہے۔ اگر کسی کو کسی قول کی دلیل کھل جائے تو خیر، وہ اسے مان لے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ ان حروف کے کلام خدا ہونے پر ایمان لائے اور یہ جانے کہ اس کے معنی ضرور ہیں جو خدا ہی کو معلوم ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہو۔ دوسری حکمت اس حروف کے لانے میں یہ بھی ہے کہ ان سے صورتوں کی ابتدا معلوم ہو جائے، لیکن یہ وجہ ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر ہی صورتوں کی جدائی معلوم ہو جاتی ہے۔ جن صورتوں میں ایسے حروف ہی نہیں، کیا ان کی ابتدا انتہا معلوم نہیں؟ پھر صورتوں سے پہلے بسم اللہ کے پڑھنے اور لکھنے کے اعتبار سے موجود ہونا کیا ایک صورت کو دوسری سے جدا نہیں کرتا؟ امام ابن جریر نے اس کی حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ چونکہ مشرکین کتاب اللہ کو سنتے ہی نہ تھے، اس لیے انہیں سنانے کے لیے ایسے حروف لائے گئے تاکہ جب وہ متوجہ ہو جائیں تو باقاعدہ تلاوت شروع ہو، لیکن یہ وجہ بھی ناقص ہے، اس لیے اگر ایسا ہوتا تو تمام صورتوں کی ابتدا انہی حروف سے کی جاتی، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اکثر صورتیں اس سے خالی ہیں۔ پھر جب کبھی مشرکین سے کلام شروع ہو یہی حروف ہونے چاہیے، نہ کہ صرف صورتوں کے شروع میں ہی یہ حروف ہوں۔ پھر اس پر بھی غور کر لیجئے کہ سورت یعنی سورۃ بقرہ اور اس کے بعد کی صورتیں یعنی سورۃ آل عمران یہ تو مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہیں، اور مشرکین مکہ ان کے اترنے کے وقت وہاں تھے ہی نہیں، پھر ان میں یہ حروف کیوں آئے؟ ہاں، یہاں پر ایک اور حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ ان حروف کے لانے میں قرآن کریم ایک معجزہ ہے جس سے تمام مخلوق عاجز ہے، باوجود یہ کہ یہ حروف بھی روز مرہ کے استعمال حروف سے دیے گئے ہیں، لیکن مخلوق کے کلام سے بالکل نرالے ہیں۔ مبرد اور محققین کی ایک جماعت اور فرع اور قرطبت سے بھی یہی منقول ہے۔ زمخشری نے تفسیر کشاف میں اس قول کو نقل کر کے اس کی بہت کچھ تائید ہے۔ شیخ امام علماء ابو العباس حضرت ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ اور حافظ مجدد ابو الحاج مزی نے بھی یہی حکمت بیان کی ہے۔ زمخشری فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام حروف اکٹھے نہیں آئے۔
ہاں ان حروف کو مقرر لانے کی یہ وجہ ہے کہ بار بار مشرکین کو عاجز اور لاجواب کیا جائے اور انہیں ڈانٹا اور دھمکایا جائے، جس طرح قرآن کریم میں اکثر قصے کئی مرتبہ لائے گئے اور بار بار کھلے الفاظ میں بھی قرآن کی مثل لانے میں ان کی عاجزی کا بیان کیا گیا۔ بعض جگہ تو صرف ایک حرف آیا ہے جیسے صاد، نون، قاف، کہیں 2 حروف آئے ہیں جیسے حامیم، کہیں 3 حروف آئے ہیں جیسے الف لام میم، کہیں 4 آئے ہیں جیسے الف لام میم را، الف لام میم صاد، اور کہیں 5 آئے ہیں جیسے قاف ہا یا عین صاد اور ہا میم عین صاد قاف، اس لیے کہ کلمات عرب کے کل اسی طرح پر ہیں، یا تو ان میں سے ایک حرف لفظ ہیں یا 2 حروفی یا 6 حرفی یا 4 حرفی یا 5 حرف کے 5 حرف سے زیادہ کے کلمات نہیں۔ جب یہ بات ہے کہ یہ حروف قرآن شریف میں بطور معجزہ کے آئے ہیں تو ضروری تھا کہ جن صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں وہاں ذکر بھی قرآن کریم کا ہو اور قرآن کی بزرگی اور بڑائی بیان ہو، چنانچہ ایسا ہی 29 صورتوں میں یہ واقع ہوا ہے۔ سنیے، فرمان ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں بھی ان حروف کے بعد ذکر ہے کہ اس قرآن کے خدا کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور جگہ فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، واللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور 2 عام والا ہے، جس نے تم پر حق کے ساتھ یہ کتاب تھوڑی نازل فرمائی ہے، وہ پہلے کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ یہاں بھی ان حروف کے بعد قرآن کریم کی عظمت کا اظہار کیا گیا اور جگہ فرمایا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یعنی یہ کتاب تیری طرف اتاری گئی ہے تو اپنا دل تنگ نہ رکھ، اور جگہ فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے تیری طرف نازل کی تاکہ تو لوگوں کو اپنے رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لائے۔ ارشاد ہوتا ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کے رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ فرماتا ہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، بخشوں اور مہربانیوں والے خدا نے اسے نازل فرمایا ہے۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک، یعنی اسی طرح وہی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ غالب حکمتوں والا تیری طرف اور ان نبیوں کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے اسی طرح اور ایسی صورتوں کے شروع کو بغور دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان حروف کے بعد کلام پاک کی عظمت اور عزت کا ذکر ہے، جس سے یہ بات کبھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حروف اس لیے لائے گئے ہیں کہ لوگ اس کے معاہدے اور مقابلے سے عاجز ہیں۔ واللہ علم، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان حروف سے مدت معلوم کرائی گئی ہے اور پھر لڑائیوں اور دوسرے ایسے ہی کاموں کے اوقات بتلائے گئے ہیں، لیکن یہ قول بھی بالکل ضعیف معلوم ہوتا ہے۔ اس کی دلیل میں ایک حدیث بھی بیان کی جاتی، لیکن اول تو وہ ضعیف ہے اور دوسری اس حدیث سے اس قول کی پختگی تو ایک طرف اس کا باطل ہونا زیادہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ حدیث محمد بن اسحاق بن یسار نے نقل کی ہے جو تاریخ کی مصنف ہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ ابو یاسر بن اخطاب یہودی اپنے چند ساتھیوں کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت سورۃ بقرہ کی شروع آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ اس سے سن کر اپنے بھائی یحییٰ بن اخطاب کے پاس آیا اور کہا میں نے آج حضور کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔ وہ پوچھتا ہے تو نے خود سنا؟ اس نے کہا ہاں میں نے خود سنا۔ یہی اس سب یہودیوں کو لے کر پھر حضور کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے حضور کیا یہ سچ ہے کہ آپ اس آیت کو پڑھ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں سچ ہے۔ اس نے کہا سنیں، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے کسی کو بھی نہیں بتلایا گیا تھا کہ اس کا ملک اور مذہب کب تک رہے گا، لیکن آپ کو بتلا دیا گیا۔ پھر کھڑا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا سنو، الف کا عدد ہوا 1، لام کے 30، میم کے 40 جملہ اختر ہوئے۔ کیا تم اس نبی کی تابعداری کرنا چاہتے ہو جس کے ملک اور امت کی مدت کل 71 سال؟ پھر حضور کی طرف متوجہ ہو کر دریافت کیا کہ کیا کوئی اور آیت بھی ایسی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں الف لام میم صاد۔ کہنے لگا یہ بڑی بھاری اور بہت لمبی ہے۔ الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، سا کے 90، یہ سب 131 سال ہوئے۔ کہا اور کوئی بھی ایسا آیت ہے؟ آپ نے فرمایا الف لام را۔ کہنے لگا یہ بھی بہت بھاری اور لمبی ہے۔ الف کا 1، لام کے 30 اور رے کے 200 جملے 231 برس ہوئے۔ کیا اس کے ساتھ کوئی اور ایسی بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں الف لام میم را ہے کہ یہ تو بہت ہی بھاری ہے۔ الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، رے کے 200 سب مل کر 271 ہو گئے۔ اب تو قام مشکل ہو گیا اور بات خلط ملت ہوگی۔ لوگ اٹھو،
ابو یاسر نے اپنے بھائی سے اور دوسرے علماء یہود سے کہا کیا عجب کہ ان سب حروف مجموعہ کی مدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہوا قطر 131 1231 اور 1271 ایک یہ سب مل کر 704 برس ہوئے۔ انہوں نے کہا اب کام خلط ملط ہو گیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آیتیں انہیں لوگوں کے حق میں نازل ہوئیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، یعنی وہی خدا جس نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں محکم آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور دوسری آیتیں مشابہت والی بھی ہیں۔ اس حدیث کا دار و مدار محمد بن صاحب قلبی پر ہے، اور جس حدیث کا یہ اکیلا راوی ہو محدثین اس سے حجت نہیں پکڑتے۔ اور پھر اس طرح اگر مان لیا جائے اور ہر ایسے حروف کے عدد نکالے جائیں تو جن پر 14 حروف کو ہم نے بیان کیا ان کے عدد بہت سارے ہو جائیں گے، اور جو حروف ان میں سے کئی کے بار آئے ہیں اگر ان کے عدد کا شمار بھی کیا کئی باریک لگایا جائے تو بہت ہی بڑی گنتی ہو جائے گی۔ واللہ علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میری کاوش کہ جو لوگ تفسیر پڑھ نہیں سک رہے تو وہ سن سکیں۔ اللہ پاک میری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اگر اس میں پڑھنے میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطی زبر زیر تلفظ کی ہو جائے اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، اور میں تمام لوگوں سے علماء حضرات سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ پاک اس کے وسیلے صدقے سے میرے تمام گناہ معاف فرما دے، میری دنیا اور آخرت اچھی فرما دے، اور آباء و اجداد کی بخشش فرما دے۔ شکر الحمدللہ۔